السلام علیکم. الفاتحہ. فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه وآله وصحبه أجمعين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله. The Prophet, peace and blessing be upon him, said, respect the religious scholar because they are vicegerent of the Prophet in the words, Akrimul ulama fa innahum waradul anbiya. That's why I'm taking balis from foods of ulama and start our conversation by these words, Alhamdulillahi kafa. والصلاة والسلام على محمد نبيك المصطفى ورسولك المرتضى وحبيبك المصطفى وآله ذوي الصدق والصفاء وصحبه أولي الحب والوفاء وخلفائه ساداتنا أبي بكر الصديق الأكبر وعمر الفاروق العظم وعثمان الغني ذي النورين وأسد الله علي المرتضى وولده الإمام حسن المجتبى وصبته الإمام حسين الدافع الكرب والبلاء وفي الزد كبده البطول الزهراء سيدة النساء وابنه سيدنا عبد القادر غوث الوراء وسراج أمته سيدنا أبي حنيفة إمام أئمة الهدى وعلى مجدد الأعظم لدينه وملته مرشدنا أحمد رضا وعلى الذي ما زال ردد مخالف سنة محسنين أختر رضا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق اللہ العظیم. عقیدت و محبت کے ساتھ مرکز عقیدت ارواحنا فدا، جن کی موج سے سمندر کا تموج، جن کی روشنی سے سورج کا تنور، جن کی سانس سے کائنات کا تنفس، جن کی خوشبو سے گلابوں کا تعطر، جن کی مسکراہٹ سے یونیورس کا تبسم، جن کا چہرہ قال اللہ تعالی فی القرآن والضحى واللیل اذا سجا وقال الامام احمد رضا خان، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے جن کی زبان قال اللہ تعالی فی القرآن وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى وقال الامام احمد رضا خان، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے جن کا ہاتھ مبارک قال اللہ تعالی فی القرآن ید اللہ فوق ایدیہم وقال الامام احمد رضا خان، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام. اس رسول قرشی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے جن کا سینہ قال اللہ تعالی فی القرآن الم نشرح لک صدرک وقال الامام احمد رضا خان شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا. اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے جن کا دل قال اللہ تعالی فی القرآن علی قلبک لتکون من المنذرین وقال الامام احمد رضا خان، دل سمجھ سے ورا ہے مگر یوں کہوں غنچۂ راز وحدت پہ لاکھوں سلام. اس رسول قرشی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے جن کا ادب قال اللہ تعالی فی القرآن لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی وقال الامام احمد رضا خان. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے. عقیدت و محبت کے ساتھ پڑھتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نعرہ تکبیر. ارے کم سے کم ہم لوگ اپنی برادری تھوڑا خیال کیجیے. نعرہ تکبیر. نہیں کوئی دقت نہیں، آپ لوگ آرام کیجیے، ہم لوگ تقریر بھی کر لیں گے، نعرہ بھی لگا لیں گے. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. علامہ
मुफ्ती गुलाम जिलानी अज़हरी साहब किबला, हज़रत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल मोमीन नोमानी साहब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, नौजवानाने मधुपुर, अरकाने दारुल उलूम सिराजुल इस्लाम, जश्ने दस्तारबंदी। भाई मेरी तकरीर नहीं होगी, कुछ बुनियादी बात है। मैंने जो आयत पढ़ी उसमें सिराज का लफ्ज आया, चूंकि इदारा सिराजुल उलूम है और स्टेज पर सिराजुल इस्लाम है और स्टेज पर नौमानी साहब बैठे हैं, और किनकी तरफ मंसूब है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना पता है कि नुअमान बिन साबित को सिराजुल उम्मा कहा जाता है। वहां भी सिराज है, यहां भी सिराज है, कुरान में भी सिराज है। अच्छा, सूरज को कुरान ने सिराजों वहाजा कहा है और चांद को कुरान ने कमरम मुनीरा कहा है, और रब ने सिराजों वहाजा से वहाज को हटा दिया, कमरम मुनीरा से कमर को हटाया। वहाज को इसलिए हटाया कि उसका रेडिएशन से इंसान की बॉडी में साइड इफेक्ट होता है, और हिलाल की 3 सूरत होती है। जब निकलता है तो बारीक होता है, 14वीं शबाब पर होता है, और धीरे 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 फिर बारीक हो जाता है। जब 14वीं हो तब सिराज होता है, मुनीरा होता है। पहले हिलाल है, 14वीं में मुनीर है, और डूबने के वक्त हत्ता हत्ता आदत कल उर्जूनिल कदीम का लफ्ज कुरान शरीफ में आया है। तो सिराज में 3 पहलू थे, नक्स को भी, कमाल को भी, फिर नक्स को भी। इसलिए अल्लाह ने दोनों नक्स को हटा के सिर्फ मुनीर को लिया है, और सिराजों वहाजा दहकता हुआ सूरज से दहकते को हटा दिया है, सिर्फ सिराज को लिया है और दोनों मिला के मुस्तफा बना दिया है, सिराजम मुनीरा। जिस जाते गिरामी ने इस इदारे की बुनियाद रखी है 5 मार्च, मैं इस वक्त पूरे भारत में ये बोल रहा हूं, और मुझे भारत के अक्सर स्टेजों पर देखने वाले हबीबुल्लाह फैजी साहब हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं कि गुलाम जिलानी अज़हरी की जरूरत नहीं है और नहीं जलसे जुलूस की जरूरत है। एक ऐसी जात की जरूरत है जो 5 मार्च 1925 में पैदा होती है, और वो जात, वो बच्चा अकेले लंदन में वर्ल्ड इस्लामिक मिशन बनाता है, अमेरिका में जामिया मदीनतुल इस्लाम बनाता है, कनाडा में दारुल उलूम आलिमिया बनाता है, दिल्ली में जामिया हजरत निजामुद्दीन औलिया बनाता है, बेंगलोर में जामिया हजरत बिलाल बनाता है, कलकत्ता में दारुल उलूम ज़ियाउल इस्लाम बनाता है, पटना में इमारा शरइया जो देवबंदियों का था उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ने के लिए कल्बे पटना में इदारा शरइया बनाता है, और आए वाह वाह, टाटा में मदरसा फैजुल उलूम बनाता है, और मधुपुर में दारुल उलूम सिराजुल इस्लाम बनाए। नारे तकबीर। हमारे मोहसिन का नाम आया है, एक हाथ भी नीचे ना रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने कायदे अहले सुन्नत। वाह वाह, दुनिया उस बच्चे को अल्लामा अरशदुल कादरी के नाम से याद करती है। मेरे भाई, अगर तबीयत खास हो तो 1 सेंटेंस कैन चेंज योर लाइफ, और अगर नहीं तो आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया का मुतरादिब बनने में जलसा टाइम नहीं लेता है। या हमारी गुफ्तगू की हेडिंग है कुरान सबसे बड़ा मुअजिजा है। शुरू हम यहां से करते हैं, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, 5th 10th ग्रेजुएशन, बीयू, एमएसए, एमबीबीएस, एमडी, डीएम, बैरिस्टर, कलेक्टर, राजदूत। जाके कलेक्टर से पूछे, हे तो आपने जो नर्सरी में सीबीएसई पैटर्न पढ़ा था वो पुस्तक कहाँ है? What are you asking? I don't know. Maybe my parents know about it. You have to go. मेरे माँ बाप को पता होगा, मैं तो छोटा सा बच्चा था, कलेक्टर के बाप के पास, माँ के पास। आपका बच्चा जिससे कलेक्टर बना है वो पुस्तक कहाँ है? वो तो हमने बंगार में भेज दिया। बंगार वाला भाई साहब आपने क्या किया? बोले वो तो हमने होटल वाले को दे दिया था। होटल वाले भाई साहब उस पुस्तक के साथ क्या सुलूक किया आपने? कहा मखसूस साइज में कटिंग करके समोसा कचौड़ी पकौड़ी डाल के भेज दिया। हंसने की वाली तकरीर नहीं होती मेरी, मैं कॉमेडी नहीं कर रहा हूं, और मैं सख्त खिलाफ हूं उन खतीबों के जो स्टेज को कॉमेडी गाह बना दिया है।
ہزاروں لوگ مارے جا رہے ہیں، بچیاں مرتد ہو رہی ہے، کافر و مشرک لے کے بھاگ رہا ہے، اور ہم انجوائے کر رہے ہیں، ہم ہنس رہے ہیں۔ ہوٹل والے بھائی صاحب آپ نے اس کاغذ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کہا سموسہ ڈال کے بیچا۔ سموسہ والا بھائی صاحب آپ نے کیا کیا؟ کہا میں نے کھانے کے بعد اس کو ڈسٹ بن میں ڈال دیا۔ ڈسٹ بن کے ساتھ کیا سلوک ہوا؟ نگر نگم کی گاڑی آئی، ڈسٹ بن سے ڈسٹ کو اپنی آگوش ملی اور شہر کی سب سے گندی جگہ جا کے اسے ڈمپ کر دی۔ آپ جا کے ایف آئی آر کرے کلیکٹر کے خلاف کہ جس نے اس کو کلیکٹر بنایا ہے وہ نجاست غلیظہ میں پڑا ہوا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ٹی آئی بولے گا اٹ از ناٹ ایکسپٹیبل اوفین، پلیز گیٹ آؤٹ دس پیلس۔ یہ جرم ہے ہی نہیں، یہ کرائم ہے ہی نہیں۔ یہ کس کا حال ہے؟ کلیکٹر کا، ایس پی کا، سی بی ایس ای پیٹرن کا۔ اب آ جائے درس نظامی کی طرف، اب آ جائے دارالعلوم سراج الاسلام کی طرف۔ بھائی صاحب آپ نے جو نرسری میں اما پارا پڑھا تھا اس کے ساتھ کیا سلوک کیا آپ نے؟ اس کا کیا حال ہے؟ مدرسے کے فارغ نے کہا کہ جب میں اعدادیہ میں گیا تو اس کی عظمت اور بڑھ گئی، جب اولا میں گیا تو اما پارے کا اندازہ ہو رہا ہے، جب ثانیہ ثالثہ رابعہ خامسہ سادسہ سابعہ ثامنہ فصیلت تخصص فی الفقہ کی اشرفیہ میں تب مجھے پتا چلا کہ یہ کوئی اور ادارہ نہیں بلکہ قرآن مقدس اور اما پارا جو میں نے نرسری میں پڑھا تھا سراج الاسلام میں، اس اما پارے کے پیپر کے بارے میں علماء نہیں، انبیاء نہیں، صحابہ نہیں، غوث نہیں، ابدال نہیں، اوتاد نہیں، افراد نہیں، رب کا فتویٰ ہے لا یمسہ الا المطہرون، بغیر وضو کے اس کاغذ کو چھونا بھی واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت قرآن، واہ واہ۔ پیپر سے بنتا کہاں سے؟ سب سے پہلے پیپر بنانے کی مشین یوسف بن عمرو نے اندلس میں جب اسلامک حکومت تھی اس زمانے میں کاغذ بنانے کی مشین بنایا۔ اس وقت گراس سے، درخت سے پیپر بنتا ہے، پیپر سے، لائن سے، پریس سے، مشتری سے، بائے سے، خریدار سے، بیچوال سے، سب کچھ سیم ہے۔ کلیکٹر والا کاغذ تو نجاست غلیظہ میں کیوں پڑا ہوا ہے؟ کہا میری چھاتی پہ جونی جونی یس پاپا لکھا ہوا ہے۔ اما پارا تو مفتیوں کے سر کا تاج کیسے بن گیا؟ کہا میرے سینے پہ قرآن مقدس ہے، میرے سینے پہ قرآن مقدس ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ، قرآن مقدس حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بے شمار معجزات ہیں۔ یہاں ایک میں نے کہا لانے کا، یہاں ایک بنیادی بات یہ ذہن میں رکھے، یہ دائیں طرف ایک اللہ کے ولی ہے، وہ ہوا میں چلتے ہیں، پانی پہ چلتے ہیں، درختوں کو بلا لیتے ہیں، مریضوں کو شفا دے دیتے ہیں۔ دوسری طرف ایک اللہ کے ولی ہے جو پانی پہ نہیں چلتے، ہوا میں نہیں چلتے، مریضوں کو شفا نہیں دیتے، بس جب مؤذن حی علی الفلاح بولتا ہے تو وہ لبیک و سعدیک کہتے ہیں، وہ جھوٹ نہیں بولتے، وہ نماز پڑھتے ہیں، وہ روزہ رکھتے ہیں۔ دونوں میں سے بڑے ولی کون ہیں؟ پبلک کدھر جائے گی؟ 99% مدھوبنی کی، مدھوپور کی پبلک ادھر جائے گی، ہوا میں اڑنے والے کی طرف۔ بھائی صاحب ہوا میں اڑنا اگر کرامت ہے تو دنیا کا سب سے بڑا اللہ کا ولی ایگل کو ہونا چاہیے، شاہین کو ہونا چاہیے، باز کو ہونا چاہیے، سکرا کو ہونا چاہیے، چیل کو ہونا چاہیے، مچھر اور مکھی کو اللہ کا ولی ہونا چاہیے۔ اگر پانی پہ چلنا یہ کرامت اور ولایت کی دلیل ہے تو ڈولفن، بلو ویل، سارک، مگرمچھ، ان سب کو اللہ کا مقدس ولی ہونا چاہیے۔ آئیے مقدس ولی کون ہے اور کرامت کس کو کہتے ہیں؟ سب سے بڑے ولی پیروں کے پیر روشن ضمیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کرامت الولی ان یکون قولہ وفعلہ مطابقا لقولہ وفعلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ولی کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ ان کی بات نبی کی بات کے مطابق ہو، ان کا کام نبی کے کام کے مطابق ہو۔ پتہ یہ چلا کہ مدھوپور میں اگر کوئی ہوا میں اڑتا ہے تو وہ اللہ کا ولی نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کا ولی ہے جو جھوٹ نہیں بولتا، روزہ رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، شریعت کی پابندی کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس زمانے میں بے شمار ڈپلیکیٹ پیر گھوم رہے ہیں، ولی گھوم رہے ہیں، بس انگوٹھیاں ہیں، بال بڑے بڑے ہیں، مریضوں کی لائن لگی ہے، عورتوں کا ہجوم ہے، مگر دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں وہ اللہ کا ولی نہیں ہے۔ اللہ کا ولی اگر دیکھنا ہو تو چلے جائے چریا کوٹ میں اور ابھی اسٹیج پر سر کی آنکھوں سے دیکھ عبد المبین
नजर ना आया। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर नौमानी मियां साहब किबला, वाह 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 वाह। कुरान शरीफ अल्लाह के रसूल का सबसे बड़ा मोजेजा है। चांद को फाड़ दिया आपने, बड़ा मोजेजा नहीं है, सबसे बड़ा मोजेजा नहीं है। सूरज को बुलाया आपने, सबसे बड़ा मोजेजा नहीं है। कुरान सबसे बड़ा मोजेजा। यू नो व्हाई? लिसन टू मी केयरफुली। पूरी दुनिया में सबसे अच्छी अरबी, सबसे अच्छी जुबान अरबों की थी, और अपनी जुबान पे तफाखुर भी करते थे। बल्कि एक बात बताऊं, एक आदमी फारस का रहने वाला अरब में सेटल हो गया। इतनी अच्छी अरबी बोलता था, इतनी अच्छी अरबी बोलता था कि अरबों के मजलिस में कहता था कि मुझे कोई पहचान नहीं पाता है कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। अरबों को ये बात अच्छी नहीं लगी। कहा एक देहात में जा, अगर वो देहाती नहीं पहचाना तो तू अपने दावा में सच्चा, और अगर देहाती पहचान लिया कि तू अरब का नहीं है तो आइंदा दावा मत करना। कहा ठीक, वो गया, दरवाजे को नॉक किया, अंदर से एक बच्ची आई। पूछता है वो आदमी जो अपने आप को अरब समझ रहा था, ऐना अबूक उरीदु अन अराह, तुम्हारा बाप का है, मैं मिलना चाह रहा हूं। बच्ची का जवाब सुने, अभी फाइल अल फयाफी फैदा फाल फयूफा, बाउंस कर गया सीधे उसके ऊपर से। उसने फिर पूछा, ऐना अबूक उरीदु अन अराह, तेरा बाप का, मैं मिलना चाहता हूं। उसने कहा फिर से, अभी फाइल अल फयाफी फैदा फाल फयूफा। अंदर किचन में माँ रोटी बना रही थी, बेटी कौन है? बेटी बोलती है, लगता है कोई आजमी है, मेरी भाषा नहीं समझ रहा। मेरा बाप फाइल अल फयाफी खेत गया है, फैदा फाल फई हो, जब सूरज ढल जाएगा, फई की बहस बाहर शरीयत में हम लोगों ने पढ़ी है, सूरज ढल जाएगा तो वो वापस आ जाएगा। जब एक बच्ची समझ ली कि ये अरबी नहीं है तो बाप से मुकाबला तो अभी बाकी है। ऐसे माहौल में बाजारे वकास है, अशार के तफाखुर है, खाने काबा पे अशार लटके जाते हैं, इसके जवाब में दूसरे शेर है तो लटके जाएंगे, नहीं तो वो लटके रहेंगे। ऐसे माहौल में कुरान मुकद्दस कहता है, फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही, अगर डेयरिंग और हिम्मत है तो इसकी तरह लाके बताओ। अब पढ़ा नहीं हमारे नबी ने किसी से, और उसके बाद जो तकल्लुम फरमाया है, तेरे आगे यूं है दबे लजे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान। वाह वाह, बेशक सबसे बड़ा मौजज़ा हमारे नबी का कुरान है, और आज भी वो मौजज़ा ही है, आज भी चैलेंज बाकी है। इस वक्त सबसे मशहूर ऐप का नाम है चैट जीपीटी, एआई कंपनी ने बनाया है, जिसका फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, और जीपीटी का फुल फॉर्म है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। उससे आप बात कर सकते हैं, हे यू ब्रो वेयर आर यू, वो आपको जवाब देगा, आई एम हियर हाउ आर यू। वो बात करे, आप उससे क्वेश्चन करे। ये नीट वाले उससे तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल वाले उससे तैयारी कर रहे हैं, कॉलेज वाले उससे अपने क्वेश्चन का सोल्यूशन और हल ले रहे हैं। हमने एक दिन चैट जीपीटी को खोला, कहा बता, एनी बुक लाइक होली कुरान विल कम अगेन, क्या कुरान की तरह कोई किताब आ सकती है? उसने जानते क्या जवाब दिया? नो नो नो, Quran is the final revolution of a war. There is no book will come like Quran in future. कुरान अल्लाह की आखिरी वही है, इसकी तरह कयामत तक कोई किताब आ ही नहीं सकती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम। कुरान शरीफ उसके 3 दर्जे हैं, 3 जिहतें हैं। एक है लिखा हुआ, जैसे अलिफ ऐसा होता, लाम ऐसा होता, हा ये है, ये मीम है, ये दाल है, अल्हम्दु। वो जो देखते हैं आप ना, उसको कहते हैं कलाम नक्शी, नक्शा, ठीक है। और जो आप पढ़ते हैं उसको कहते हैं कलाम लफ्जी। दोनों अलग अलग है, नक्शा अलग है, लफ्ज अलग है। और जो आप समझते हैं उसको कहते हैं कलाम मानवी। जैसे तमाम तारीफ है अल्लाह के लिए, ये कलाम मानवी है। अगर आपका वुजू न हो, कुरान छूना हराम है, गुस्ल न हो, पढ़ना हराम है। ये 2 पॉइंट को समझिएगा। वुजू न हो तो कुरान हाथ में नहीं आता, गुस्ल न हो तो जुबान पर नहीं आता। अब तीसरा पॉइंट गुलाम जिलानी अपनी तरफ से अकाबिरीन के सदक़े में निकाला है, अगर इश्क न हो तो कुरान दिल में नहीं आता। कलाम मानवी, वाह,
وضو نہ ہو ہاتھ میں نہیں آ سکتا قرآن، غسل نہ ہو زبان پر نہیں آ سکتا قرآن، بلکہ حرام حرام حرام، اور اگر دل میں عشق نہ ہو تو سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اب بات سمجھ میں آئی اشرف علی تھانوی کیوں گمراہ ہو گیا، رشید احمد گنگوہی کیوں گمراہ ہو گیا، قاسم نانوتوی کیوں گمراہ ہو گیا، خلیل احمد امبیدوی کیوں گمراہ ہو گیا؟ کیونکہ دل عشق مصطفیٰ سے خالی تھا۔ قرآن سمجھ میں نہیں آیا، قرآن سمجھ میں آیا ہے غوث اعظم کو، قرآن سمجھ میں آیا خواجہ غریب نواز کو، ہاں قرآن سمجھ میں آیا احمد رضا خان کو، قرآن سمجھ میں آیا مفتی اعظم کو، قرآن سمجھ میں آیا ہے تاج الشریعہ اختر رضا خان، زندہ باد، قرآن سمجھ میں آیا ہے حضور عبد المعین نعمانی کو۔ اللہ اکبر۔ یہاں ایک اور پوائنٹ بتا دوں آپ کو، یہ جو عشق جو آتا ہے نبی کا، یہ ڈائریکٹ آتا ہے یا انڈائریکٹ آتا ہے؟ اگر اس کو سمجھ لیا آپ نے تو ایک اور مسئلہ حل ہو جائے گا۔ رافضیوں کا کہنا ہے معاذ اللہ حضرت ابو بکر عمر عثمان ظالم ہے، کافر ہے، اور کیا نہ کیا کیا معاذ اللہ رب العالمین۔ باضابطہ حدوث الفتن محمد احمد مصباحی کی کتاب ہے، پوری تفصیل کے ساتھ آپ مطالعہ کر سکتے ہیں، پورا مکمل چیپٹر ہے، پوری بحث ہے۔ اہل حدیث اماموں کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے، وہابی دیوبندی نبی مر کے مٹی میں مل گیا معاذ اللہ رب العالمین۔ ان تینوں فرقے کو سامنے رکھے اور اس کے بعد دیکھیں کہ یہ جو عشق مصطفیٰ ہے یہ صرف اور صرف سنیوں کا حصہ ہے۔ اور کیسے حصہ ہے؟ دلیل، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عشق ٹرانسفر ہوتا ہے۔ کیسے؟ یہ چراغ ہے، یہ سور، ابھی لائٹ تو ابھی آئی ہے نا، ایڈیسن داس نے امریکہ میں سب سے پہلے لائٹ بنایا ہے، 211 آئیڈیاز اس کے فیل ہوئے ہیں، تب جا کے وہ لائٹ کو وجود میں کیا ہے۔ چراغ ہے، جلتا ہوا چراغ۔ اگر آپ کا چراغ بجھا ہوا ہے تو آپ کو اپنے چراغ کو جھکانا پڑے گا، اس میں سے لو ادھر ٹرانسفر ہوگی، ٹرانسفر ہونے کے بعد آپ کا چراغ جل گیا۔ اب یہ کب تک آپ کا چراغ جلے گا؟ جب تک اس میں آئل ہوگا، زیت ہوگا، کیروسین ہوگا، گھاسلیٹ ہوگا، گھاسلیٹ ختم آپ کا چراغ بجھ جائے گا۔ پوری دنیا کا چراغ بجھا ہوا ہے، جلتا ہوا چراغ آمنہ کے لال کا ہے، اور سب پر لازم ہے کہ اپنے دل کو در نبی پہ جھکائے۔ دل چراغ ہے، مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجہ کانہا کوکب دری یوقد من شجرہ مبارکہ زیتونہ لا شرقیہ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور۔ قرآن شریف ہے، یہ چراغ ہے، سب پر لازم ہے کہ در نبی پہ دل کو جھکائے۔ اب جھکایا تو روشنی ٹرانسفر ہوئی۔ یا یہ ذہن میں رکھیے گا، جس نے سب سے پہلے جھکایا اسے حضرت ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے۔ واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ۔ جس نے کہا میں نہیں جھکاؤں گا اسے ابو جہل کہا جاتا ہے، عتبہ شیبہ کہا جاتا ہے۔ اچھا، جس نے جھکا کے روشنی لیا پھر کھڑا ہو گیا، اکڑ گیا، پھر چلے گا، چراغ جلے گا، مگر کب تک؟ جب تک زیت ہوگا۔ زیت ختم، چراغ بجھ گیا، ایسے کو اشرف علی تھانوی کہا جاتا ہے، رشید احمد گنگوہی کہا جاتا ہے۔ قرآن شریف میں آیا لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، بہانے نہ بناؤ، کافر ہو گئے، چراغ بجھ گیا جلنے کے بعد، بعد ایمانکم کو لفظ آیا۔ اور جس نے در نبی پہ دل کو جھکایا پھر اٹھایا نہیں، جھکے رہنے دیا، اس تیور کے ساتھ میں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ دنیا اسی کو امام احمد رضا خان کے نام سے یاد کرتی ہے، امام احمد رضا خان۔ دل نبی کے در پہ جھکایا، روشنی ٹرانسفر ہوئی، عشق ٹرانسفر ہوا حضرت ابو بکر عمر عثمان و علی کے دل میں۔ حضرت علی کے دل سے روشن ہوا امام حسین کا دل، ان سے زین العابدین کا، ان سے امام محمد باقر کا، ان سے امام جعفر صادق کا، ان سے امام موسیٰ کاظم کا، ان سے امام علی رضا کا، ان سے معروف کرخی کا، ان سے احمد صدیق سقطی کا،
ان سے جنید بغدادی کا، ان سے ابو بکر شبلی کا، ان سے ابو الفضل عبد الواحد تمیمی کا، ان سے ابو الفرح طرطوسی کا، ان سے ابو الحسن علی قرشی حکاری کا، ان سے ابو سعید مبارک مخزومی کا، ان سے سید عبد القادر جیلانی کا، ان سے سید عبد الرزاق کا، ان سے سید ابو صالح نصر کا، ان سے محی الدین ابو نصر کا، ان سے سید علی کا، ان سے سید حسن کا، ان سے سید احمد جیلانی کا، ان سے شیخ بہاؤ الدین کا، ان سے سید ابراہیم ایلچی کا، ان سے محمد بھکاری بادشاہ کا، ان سے قاضی ضیاء الدین کا، ان سے جمال الاولیاء کا، ان سے سید محمد کا، ان سے سید احمد کا، ان سے سید فضل اللہ کا، ان سے شاہ برکت اللہ کا، ان سے آل محمد کا، ان سے سید حمزہ کا، ان سے آل احمد اچھے میاں کا، ان سے آل رسول احمدی کا، ان سے ابو الحسین احمدی نوری کا، ان سے امام احمد رضا کا، ان سے حضور برہان ملت کا، اور ان سے حضور عابد المبین نعمانی کا۔ ارے واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلی حضرت۔ اچھا رافضی اس کو مانتا ہی نہیں کیونکہ شیوخ ثلاثہ کی توہین کرتا ہے، وہاں بھی مانتا ہی نہیں، نبی کی توہین کرتا ہے، اہل حدیث ائمہ کو نہیں مانتا۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ حضور عبد المبین نعمانی سے لے کر نبی تک سب کو ایسا حد اوسط مانتے ہیں جو گر کر نہیں رہ کے نتیجہ دیتا ہے۔ یہ ہمارے علماء سمجھ گئے۔ اس کو اعلیٰ حضرت نے کہا نتیجہ حد اوسط گر کے دے، اور یہاں جب تک کہ تو باقی ہے یا غوث، جب تک کہ تو شامل ہے یا غوث۔ قرآن اس کے 3 درجے، ایک ہے محکمات جس کا معنی سب کو پتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے۔ دوسرا متشابہات، اس کا معنی سب کو نہیں پتا، بڑے بڑے علماء جانتے ہیں۔ قرآن میں آیا ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تأویلہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، راسخ فی العلم کو پتا ہے متشابہات کا معنی۔ تیسرا درجہ قرآن کا وہ ہے مقطعات، اس کا معنی کوئی نہیں جانتا، کسی کو نہیں پتا، جیسے الف لام میم، نون، حامیم، قوف، حامیم عین سین قوف، کاف ہا یا عین صاد، الف لام میم غا، معنی کسی کو نہیں پتا۔ ذات مصطفیٰ پر بھی 3 پردے ہیں، ایک پردہ ہے بشریت کا، سب نے دیکھا، ابو جہل نے بھی دیکھا، عتبہ نے بھی دیکھا، حضرت ابو بکر نے بھی دیکھا، سب نے دیکھا بشریت کا جلوہ۔ اور لباس بشر میں جس نے نور خدا کو دیکھا اسے حضرت ابو بکر صدیق اور صحابہ کرام کہا جاتا ہے۔ دوسرا درجہ نور کا ہو گیا، اور تیسرا درجہ حقیقت مصطفیٰ، ان کو آپ کی زوجہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بھی نہیں جانتی ہے، وہ حقیقت کو اللہ نے اپنے لیے رکھا۔ اس کو اور آسان لفظوں میں کہیں گے تو یوں سمجھے، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کوئی بھی جا سکتا ہے۔ Listen to me again، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کوئی بھی جا سکتا ہے، یہ بشریت مصطفیٰ کے جلوے ہیں۔ اور مسجد حرام سے سدرہ تک صرف نور جا سکتا ہے، یہ نورانیت مصطفیٰ کے جلوے ہیں۔ اور سدرہ کے آگے نور بھی ختم، یہ حقیقت مصطفیٰ کے جلوے ہیں۔ تو قرآن مقدس کے بھی 3 درجے، ذات مصطفیٰ پر بھی 3 پردہ۔ اب قرآن مقدس 1000 اوامر، 1000 نواہی، 77,450 کلمہ، 36 کروڑ علوم و فنون، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہر آیت کے اندر میں 60,000 علوم ہیں، 60,000 کو صرف 6,000 سے انٹو کریں تو 36 کروڑ علوم و فنون قرآن مقدس کے اندر ہے۔ اور آج سراج الاسلام کے طلبہ نے حفظ کیا ہے، قرآن مقدس کو اپنی چھاتی میں لیا۔ اگر میموری پاور بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے تو انسان 1 سال میں حفظ کر لیتا ہے۔ ایکچولی انسان کے برین میں 100 بلین نیورونز ہیں اور 100 ٹریلین کنیکشن ہیں۔ نیورونز اور کنیکشن جتنے زیادہ ہوتے ہیں میموری پاور اتنی ہی زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے۔ اس لیے بہت زیادہ جینیس ہو انسان 1 سال میں حفظ کر لیتا، اور زیادہ جینیس ہو 6 مہینہ میں حفظ کر لیتا۔
میں ایک ایسے آدمی کو جانتا ہوں جو صرف اور صرف 3 مہینہ میں حفظ کر لیا ہے. دنیا اس آدمی کو شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے نام سے یاد کرتے ہیں. ایک اور آدمی ہے جو جیل میں رہ کے 3 مہینے میں قرآن کا حفظ کر لیا تھا. دنیا اس آدمی کو مجدد الفسانی کے نام سے یاد کرتی ہے. میں ایک ایسے آدمی کو جانتا ہوں جو صرف اور صرف 7 دن میں پورے قرآن کا حفظ کر لیا تھا. وہ گئے امام صاحب کے پاس. امام صاحب میں پڑھنا چاہتا ہوں. امام صاحب نے کہا علامہ بن کے آؤ, قرآن یاد کر کے آؤ. وہ صاحب وہ بچہ گیا, 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 1 ہفتے کے بعد واپس, حضرت میں پڑھنا چاہتا ہوں. میں نے کہا نا قرآن یاد کر کے آؤ. کر لیا. آپ نے 7 دن میں قرآن یاد کر لیا؟ بولے ہاں حضرت کر لیا. دنیا اس بچے کو امام محمد بن حسن شیبانی کے نام سے یاد کرتی ہے, اور اس امام کو امام اعظم ابو حنیفہ کہا جاتا ہے. مگر بھارت میں میں ایک ایسے آدمی کو جانتا ہوں جو صرف 7 گھنٹے میں قرآن مقدس کا حفظ کرتا ہے. صرف 7 گھنٹے میں. اس سے کسی نے کہہ دیا حافظ صاحب, he thought I'm not حافظ قرآن, but you said حافظ صاحب I have 2 options. تم نے حافظ کہا مجھ کو, میں تو حافظ ہوں نہیں. اچھا یہ وہ زمانہ ہے کہ ناظرہ خواہ سوچ رہا لوگ مجھے حافظ بولے, حافظ سوچتا ہے لوگ مجھے عالم صاحب بولے, عالم صاحب سوچتے ہیں لوگ مجھے مفتی صاحب بولے. کچھ مفتی کو میں نے دیکھا مجدد کا پیپر بانٹ رہے ہیں. انڈیا کی بات کر رہا ہوں میں, مجدد کا پیپر بانٹ رہے. بولے خواب میں یہ نظر آیا کہ آپ مجدد ہے. مفتی نظام الدین صاحب سے پوچھا, فون لگایا, مفتی نظام الدین صاحب نے کہا نہیں وہ تو خواب والی بات ہے, حقیقت کیا وہ تو آپ لوگ کلیئر کریں گے نا. مفتی نظام الدین صاحب نے خود بتایا مجھ کو. پیپر تو میں نے بھی دیکھا بڑھتے ہوئے مجدد کو. مگر اس نے سوچا کہ یا تو میں حفظ کر لوں یا تو اس کو بولوں بھائی حافظ مت بولنا کیونکہ میں حافظ نہیں ہوں. اب وہ سوچتا ہے کہ اگر اس کو منع کروں گا تو کل ہو کے وہ بولے گا, پرسوں وہ بولے گا, ترسوں یہ بولے گا, تو لاؤ میں سچ ہی کر دیتا, جو بھی بولے سچ ہی ہو جائے. اس نے پہلا پارا 1 بار پڑھا. 1 بار پڑھنے میں 20 منٹ نیئر اباؤٹ لگتا ہے. 1 بار پہلا پارا پڑھا اور 1 ہی بار میں یاد کر لیا, اور اتنے اچھے سے یاد کر لیا کہ جا کے تراویح بھی پڑھا دیا. دوسرے دن سیقول 1 بار, تیسرے دن تلک الرسل, چوتھے دن لن تنالوا, 5ویں دن والمحصنات, 7ویں دن لا يحب, 7ویں دن وإذا سمعوا, 8ویں دن ولو أننا, 9ویں دن قال الملأ, 10ویں دن واعلموا, 11ویں دن يعتذر, 12ویں دن وما من دابة, 13واں دن وما هو بقية, 14واں دن ربما, 15واں دن سبحان الذي, 16واں دن قال ألم, 17واں دن اقترب, 18واں دن قد أفلح, 30واں دن عما يتساءلون. 1 بار پڑھا اور جا کے تراویح پڑھایا. ان کے پڑھنے کے ٹائم پہ جوڑا گیا تو تخمیناً 7 گھنٹے میں حافظ قرآن بننے والا کوئی اور نہیں, 10 شوال 1272 ہجری, 14 جون 1856 عیسوی میں تمام سوالوں کا جواب بن کر نقی علی خاں کی پیٹھ سے عربی کی دھرتی پر پیدا ہونے والا سنیوں کی آن بان شان امام احمد رضا خان. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان اعلی حضرت. اس لیے میرے بھائی سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ جو دینی تعلیم ہے اس کی اہمیت کیا ہے. اس وقت سب کے سب مادہ پرستی کے شکار ہیں, مادہ پرستی کے. فیوچر دیکھتے ہیں, فیوچر میں اسکول پڑھے گا, انگلش پڑھے گا, فورین کنٹری جائے گا, اچھی تنخواہ کمائے گا یا بزنس کرے گا. میرے بھائی ایک عالم سے بڑا بزنس مین دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اور دلیل کے طور پر دیکھنا ہو تو امام اعظم کی ہسٹری پڑھے, کئی 100 ورکر ان کی کمپنی میں کام کرتے تھے, کئی 100 ورکر. عمر فاروق اعظم نے قانون بھی لگایا تھا جو دکان کھولے گا مارکیٹ میں اس کے لیے عالم ہونا ضروری ہے. بارے شریعت میں لکھا ہوا ہے, کیونکہ جاہل ہے تو پتہ ہی نہیں کیا حلال ہے کیا حرام ہے, عیب دکھا کے بیچوں یا عیب چھپا کے بیچوں. ایسے ہزاروں مسائل ہیں, لیکن مادیت کی بنیاد پر موسٹلی لوگ دنیا داری میں گرفتار ہے اور دین سے دور. ایجوکیشن, دنیا کی تعلیم, دنیا کی تعلیم, دنیا کی تعلیم. آپ ذرا اس کو سیریسلی سمجھیے گا. آج مدھوپور میں کچھ لوگ کام بھی کر رہے ہیں, دینی تعلیم بھی لے رہے ہیں, تو رسم و رواج کے طور پر یا پھر کہیں نہ کہیں سامنے مادیت ہوتی ہے. فار ایگزامپل یہ 6-7 حافظ اور قاری لوگ ہیں. میں یہ پوچھوں آپ سے کہ اس میں مدھوپور کے کتنے لوگ ہیں؟ مشکل سے آپ کو 2-3 بتائیں گے. جہالت کا خاتمہ 2-3 سے نہیں ہونے والا ہے. باہر کے طلبہ کو آپ نے حافظ بنایا, ثواب کا کام ہے, نو ڈاؤٹ, لیکن مدھوپور کی جہالت اس وقت ختم ہوگی جب مدھوپور کے بچے پڑھیں گے.
اگر مدھوپور کے بچے نہیں پڑھ رہے ہیں تو جہالت کا خاتمہ اتنا ایزی نہیں، اتنا آسان نہیں. باہر والے کو بلائیں گے آپ تو پھر ہزاروں سوال کھڑے ہوتے. اور آج کل تو مسجد بن رہی ہے مگر فیملی کوارٹر نہیں بن رہا. اس کا سائیڈ ایفیکٹ اپنی جگہ الگ مسلم ہے. ایک اور بہت بڑا عالم یہ ہے کہ اگر میں یہ کہوں مدھوپور میں ایک مسجد بنانا ہے، تاج الشریعہ مسجد، کون دے گا پیسہ؟ ایک آدمی، حضرات میری طرف سے پوری مسجد کا سریہ، اوکے رائٹ ڈاؤن، حاجی فلا صاحب پوری مسجد کا سریہ. دوسرا آدمی، حضرات میری طرف سے پوری اینٹ. تیسرا آدمی، حضرات میری طرف سے پورے سیمنٹ. 5 کروڑ کی مسجد 5 سال میں سب سے خوبصورت مدھوپور میں تیار ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں رسم دیکھیں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کس نے کہا آپ کو مسجد بنانا ثواب کا کام؟ کہاں لکھا؟ جہاں یہ لکھا ہے من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، وہیں یہ بھی لکھا ہے من لم یعرف حق لعالمنا فهو لیس منا. وہیں یہ بھی لکھا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. وہیں یہ بھی لکھا ہے والذین اوتوا العلم درجات. وہیں یہ بھی لکھا ہے قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون. وہیں یہ بھی لکھا ہے انما یخشى اللہ من عباده العلماء. یہ کس نے کہہ دیا بھائی مسجد بنانا ثواب کا کام ہے؟ رسم و رواج کی بجائے اسپریچول لائف میں آئے. جہالت کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ کیا مسجد سے جہالت کا خاتمہ ہو جائے گا؟ تو جا کے 5 کروڑ کی مسجد سے پوچھیں، مسجد صاحب وضو میں کتنے فرائض ہیں؟ سوچئے 5 کروڑ کی مسجد بتائے گی وضو میں 4 فرائض ہے، چہرہ دھونا، ہاتھ دھونا، مسح کرنا، پاؤں دھونا. نو. مسجد سے جا کے پوچھے جھومر صاحب آپ تو 50,000 کے ممبئی سے آئے، آپ بتائیے نا غسل میں کتنے فرائض ہیں؟ جھومر بولے گا غسل میں 3 فرائض ہے، کلی کرنا، ناک صاف کرنا، پورے بدن پہ پانی بہانا. ممبر صاحب سے پوچھے آپ تو مکرانہ سے تشریف لائے، ماربل کے ہیں، 2 لاکھ کے ہیں، آپ بتا دیجئے نا دیوبندی کی لڑکی سے نکاح کروں یا نہیں کروں؟ کیا وہ ممبر بولے گا دیوبندی کی لڑکی سے نکاح باطل باطل باطل؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ مسجد سائلنٹ ہے، وائلنٹ امام ہے. مسجد ساکت ہے، ناطق امام ہے. مسجد خاموش ہے، بولتا امام ہے. 5 کروڑ کی مسجد 5 سال میں بن کے تیار. اور اگر میں یہ کہوں کہ اشرفیہ سے مفتی لانا ہے، تنخواہ ہوگی 40,000 روپے، 12 لوگ کھڑے ہو جائے، سال میں 1 بار راؤنڈ آئے گا، کوئی نام نہیں لکھائے گا. اسی کو کہتے ہیں رسم میں الجھنا. اسی کو کہتے ہیں رسم میں الجھنا. ماں کا انتقال ہوا، مفتی صاحب، مفتی اجمل صاحب 10 پیٹیاں میری ماں کی طرف سے 10 مسجدوں میں بٹوا دیجیے. کس نے کہا پیٹی دینا ثواب کا کام ہے بھائی؟ کہاں لکھا ہوا؟ آپ کی پیٹی مسجد میں گئی، پڑھا کس نے اس پیٹی کو؟ دوسرے نے اپنی ماں کے نام سے پیٹی دیا تھا تو آپ نے پڑھا تھا؟ دوسرے نے اپنی ماں کے نام سے اپنے باپ کے نام سے دیا تو آپ نے نہیں پڑھا. تو آپ اپنے باپ کے نام سے دیں گے تو دوسرا کیوں پڑھے گا؟ ٹیٹ فور ٹیٹ، کماتے دینوں تو دان، جیسی کرنی ویسی بھرنی. دوسرے کے باپ کے نام سے آپ نہیں پڑھیں گے، آپ کے باپ کے نام سے لوگ پڑھ کے دیں گے. 1 2 3 40 50 پیٹیاں وضو کھانے پہ جمع ہو جاتی ہے. 50 سال کے بعد مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھتے، پارے بوسیدہ ہو گئے، کیا کروں دفن کر دو؟ بولے ہاں دفن کر دو. گئی پیٹی دفن ہو گئی. یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ خود مفتی بن گئے تھے اور اٹھا کے پارا دے دیا تھا ایصال ثواب میں. پہلے فون لگائے سراج الاسلام میں ضرورت کس چیز کی ہے. اگر وہ کہے کہ تعمیر ادب کی ضرورت ہے تو اسی ضرورت کو پوری کرنا یہ ماں کے ایصال ثواب کے لیے سب سے افضل ہوگا. بے شک حق ہے. اچھا پارے کی پیٹی دینا ثواب کا کام نہیں، تعمیر ادب دینا ثواب کا کام ہے. مسجد کے متولی سے پوچھے ضرورت کس چیز کی ہے. اگر مسجد کا متولی بولے کہ بخاری شریف کی ضرورت ہے تو بخاری شریف دینا زیادہ ثواب ہے، نہ کہ پارے کی پیٹی دینا زیادہ ثواب ہے. اچھا ہے. اس لیے اسپریچول اسلام کو سمجھے، رسم و رواج کو نہ سمجھے. مسجد سائلنٹ ہے، وائلنٹ امام ہے. اگر مسجد 5 کروڑ کی ہو اور امام ناز رکھا ہو، مدھوپور کی جہالت اور بڑھتی چلی جائے گی. اور اگر مسجد کھجور کی شاخ تنا پتیوں سے بنی ہوئی ہو اور امام الانبیاء ہو تو مقتدی ابو بکر پیدا ہوتے ہیں، واہ واہ، طلحہ زبیر و حنظلہ پیدا ہوتے ہیں. اس لیے مسجد کچی ہو چلے گا، امام پکا ہونا چاہیے، امام اسٹرانگ ہونا چاہیے. جمعہ کی تقریر وقت سے پہلے جا کے سنیں. ہم سے اچھی تقریر کرتے ہیں آپ کے امام صاحب، کبھی توجہ سے سنا ہی نہیں. ہمارا تو ہوا بنا ہوا ہے، غلام جیلانی اظہری، غلام جیلانی اظہری. ایک تقریر میں پورے انڈیا میں کئی جگہ کر لیتا ہوں. آپ کی مسجد کا امام ہر جمعہ آدھا گھنٹہ نئی تقریر کرتے ہیں، محنت و مشقت کے ساتھ. کوئی 50 روپیہ مسافہ دینے کو تیار نہیں ہے اس کو. یہی رسم و رواج ہے. اور اسی رسم و رواج کے نتیجے میں جو حالات ہے آپ کی نگاہوں کے سامنے میں،
اس لیے میرے بھائی میری بات ہو گئی، تقریر کر لی میں نے شروع ہی میں کہا کہ تقریر اور جلسے کی ضرورت نہیں، علامہ ارشد القادری کی ضرورت ہے، اور اگر جلسہ کی بھی ضرورت ہو تو میں ایک جلسے کو جانتا ہوں، 5، 6، 7 مئی 1972 میں ایک جلسہ ہوا ہے، اس جلسے میں حضور احسن العلماء ہے، حضور سید العلماء ہے، حضور مجاہد ملت ہے، حضور مفتی اعظم ہے، علامہ سراج الہدی گیاوی ہے، بے قلت صاحی ہے، اسی جلسے میں علامہ ارشد القادری ہے، حضور حافظ ملت ہے۔ اس جلسے کے بعد قوم کو جو فائدہ ہوا، اس فائدے کو الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کہا جاتا ہے۔ وہ جلسہ جس سے کوئی تحریک، تنظیم، مسجد اور مدرسہ وجود میں نہیں آئے، اس جلسے کو علامہ ارشد کی زبان میں باج کہا جاتا ہے۔ اس لیے میری تقریر سن کر دل میں کل ہو کے کوئی نہیں کہے گا غلام جیلانی ازہری نے اچھی تقریر کی، جس نے یہ بولا اس نے پورے جلسے پہ پانی پھیر دیا، وہ عمل کرے گا۔ اس کی ماں مرے گی تو 40واں نہ آئے، 10واں 20واں نہ آئے، پہلے پوچھیں گے مدرسے میں کس چیز کی ضرورت ہے۔ اچھا ایک اور پوائنٹ بتاؤں، حضور یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں حجت کے طور پہ اور اصلاح قبول کرنے کے لیے تیار رہتا ہوں، بلکہ اسی نیت سے تقریر ہی کرتا ہوں اپنے بڑوں کے سامنے۔ ایک بار مبارک پور میں مصباحی صاحب کے ساتھ میں پھنس گیا تھا میں تقریر، اور حضرت اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے تھے، میں نے پہلے ہی کہا کہ یوں سمجھے میں شرح وقایہ سنا رہا ہوں، غلطی ہوگی حضرت اصلاح کریں گے، اس نیت سے تقریر کر لی، حضرت نے سن بھی لیا، دعائیں بھی دے دی۔ حاصل 40واں قرآن خوانی کرتے ہم لوگ، قرآن خوانی میں مفتی اجول صاحب 10 بچے کو بھیج دیجئے گا قرآن خوانی، 10 بچے گئے، ایک بچے نے 3 پارہ پڑھا، ایک قرآن ثواب، اے اللہ ایک قرآن کا ثواب میری ماں کی روح کو پیش کرتا ہوں، قبول فرما بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ مستحب ہے، میں ایک فرض طریقہ بتاتا ہوں ایصال ثواب کا۔ وہ فرض طریقہ یہ ہے کہ عالم صاحب کو بلائے اپنی مسجد سے، اپنے مدرسے سے، اور اگر عالم یہ بھی ذہن میں رکھے کہ جس طرح بی یو ایم ایس، بی اے ایم ایس، ایم بی بی ایس، ایم ڈی، ڈی ایم کی فیس الگ ہوتی ہے، 50 روپیہ، 100، 200، 500، 1000، ایسے ہی دین میں بھی نادرہ خواہ کی تنخواہ الگ، حافظ کی الگ، قاری کی الگ، عالم کی الگ، مفتی کی الگ، سب کو ایک ہی مت سمجھے۔ اگر آپ کی مسجد میں حافظ صاحب ہے تو عالم صاحب بھی رکھیں، مدرسے میں مفتی صاحب رکھیں، عالم صاحب کو بلائے، عالم صاحب سے یہ کہے کہ آپ ایک آیت کی تفسیر سمجھائیے، خواتین پردے میں ہو، بیٹی پردے میں ہو، مہینے میں ایک بار یا 10واں 20واں کے موقع سے بلا لینا، ایک آیت کی تفسیر عالم صاحب سمجھائیں گے، مرد اور بیٹا فرنٹ پر، پردے کے پیچھے خواتین۔ تفسیر نعیمی میں لکھا ہوا ہے جس نے ایک آیت کی تفسیر سمجھ لی اللہ 10 قرآن کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اب دعا کرے اے اللہ 10 قرآن کا ثواب میری ماں کی روح کو پیش کرتا ہوں، قبول فرما۔ دیٹ از اسپریچول آف اسلام، دیٹ از روح اسلام، وہ رسم و رواج ہے، اور یہاں پر ایک آیت کے عالم بھی بن گیا، یہ فرض ہے، علم جاننا فرض ہے، 10 قرآن کا ثواب بھی مل گیا۔ اور ایک اور مشاہدے کی بات بتاؤں، جس گھر میں عالم کی آمد و رفت ہے اس گھر کی بیٹی کبھی کافر کے ساتھ نہیں بھاگتی ہے، یہ مشاہدہ، یہ اس گھر کی بیٹی بھاگتی ہے جو ہے تو پڑھے لکھے مگر کانوینٹ والے کی بیٹی ہے، سینٹ پائس والے کی بیٹی ہے، سینٹ جوسف والے کی بیٹی ہے، لٹل فلاور والے کی بیٹی ہے، کرسچن مشنری والے کی بیٹی ہے۔ جس گھر میں سنی صحیح العقیدہ عالم کی آمد و رفت ہے اس کی بیٹی تاریخ میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں نہیں بھاگتی ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے ہمارے دھرم گرو ہے، نائب مصطفیٰ، عالم دین۔ اسی طریقے سے ایک اور آخری بات بتا دوں، یہ بخاری شریف ہے، کن کی کتاب ہے؟ ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری۔ اب یہ سراج الاسلام کے حوالے سے ایک بات بتانے جا رہا ہوں، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ بار ہے، صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رجلا اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فبعث الى نسائه فقلنا ما معنا الا الماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يضم او يضيف هذا فقال رجل من الانصار انا فانطلق به الى امراته فقال اكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ما عندنا الا قوت الصبيان الى اخر۔ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، ایک مہمان آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کے پاس خبر بھجوائی
کہ ان کے کھانے کا انتظام کروں. جانتے ہیں ان کا کیا جواب تھا؟ ما معنا الا الماء. حضور پانی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے گھر میں. اللہ اکبر کبیر. جواب دیکھیں، یہ نہیں کہا کہ کھانا نہیں، پانی کے سوا کچھ نہیں. اس کا مطلب پانی کا وجود بھی باعث تشکر ہے. اور وہ خاتون جو گھر میں پانی ہونے پر اپنے شوہر کا شکر ادا کرے اسے حضرت عائشہ صدیقہ کہا جاتا ہے، اسے خدیجۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے، اسے ام سلمہ اور حفصہ کہا جاتا ہے. ازواج مطہرات ہیں. اس لیے پتہ ہی کیا چلا، اگر گھر میں کوئی خاتون بھوکی ہے تو ناشکری نہیں کرے، پڑوسی کو بولے نہ میرا شوہر ایک نمبر کا نکما ہے، دن بھر سے کچھ کھائے بھی نہیں ہمیں. یہ ہے ازواج مطہرات. جواب ہے ما معنا الا الماء، پانی کے سوا کچھ نہیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کو بولتے ہیں من یضم او یضیف ھذا، کون ہے جو میرے مہمان کو کھانا کھلائے گا؟ مہمان رسول ہے، یاد رکھیے. ایک انصاری صحابی کھڑے ہوئے، حضرات میں کھانا کھلاؤں. اپنے گھر پہ لے گیا اور زوجہ سے کہتے ہیں کچھ ہے، رسول اللہ کا مہمان ہے. تو جانتے ہیں ان کی زوجہ کیا جواب دیتی ہے؟ ما عندنا الا قوت الصبیان، بچوں کا کھانا ہے بس، اس کے علاوہ کچھ نہیں. کہا ایک کام کرو، اسی کھانے کو تیار کرو، دسترخوان بچھاؤ اور بچے کو مت کھلاؤ، بھوکا کھانے کا جب ٹائم ہو جائے تو ان کو سلا دو تھپکیاں دے کر کے. اللہ، کیونکہ رسول اللہ کا مہمان ہے. اپنے بچے کو سلا دو، مہمان رسول بھوکا نہیں رہنا چاہیے. اپنے بچے کو سلا دو. گئے، تیاری ہوئی، کھانا تیار، دسترخوان بچھایا، بچے کو کھانے کے ٹائم سلا دیا تھپکیاں دے کر کے. اور کھانا بھی ایک آدمی کا تھا، زیادہ کھانا نہیں تھا، ایک آدمی کا کھانا. یہ دونوں کیا کیا، دسترخوان پہ بیٹھ گئے اور کھانا جب شروع ہوا تو چراغ کو سدھارنے کی نیت سے کھڑے ہوئے اور چراغ کو بجھا دیا. ایکٹنگ ایسے کر رہے تھے جیسے کھا رہے ہیں، مگر ہاتھ روک کر کے مہمان رسول کو کھلا رہے تھے، مہمان رسول کو کھلا رہے تھے. صبح خبر لگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل علیہ السلام آئے، قرآن کی آیت اتری یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اپنی جان پر دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں. اللہ ان سے پیار فرماتا ہے، اللہ ان سے محبت فرماتا ہے. یہیں سے میں یہ کہنا چاہوں گا مدھوپور کے سنی مسلمانوں، اگر دینی حمیت و غیرت اگر زندہ ہے تو اپنے گھر کے دروازہ بدلنے سے پہلے رسول اللہ کے گھر کے دروازہ کا بھی جائزہ لے لینا. اپنے گھر کے ٹائلز بدلنے سے پہلے سراج الاسلام کے ٹائلز کی بھی خبر لے لینا. اپنے گھر میں کھانا اور اناج بھرنے سے پہلے یہاں جو مہمان رسول ہیں ان کے کھانے کا کیا انتظام ہے، ان کی بھی خبر لے لیجئے گا. اور یاد رہے جب تک مدرسہ زندہ ہے اسلام زندہ رہے گا. جس دن مدرسہ ختم ہو گیا اسلام ختم ہو جائے گا. دلیل کے طور پہ آپ اسپین کی ہسٹری کو پڑھ سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن شریف، حدیث شریف، فقہ شریف پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہندوستان ہی نہیں بلکہ بیرون ہند بھی حضور عبد المبین نعمانی دامت ظلہ علیہ کا سکہ چلتا ہے. بلکہ یہ کہہ لے علامہ ارشد القادری علیہ رحمہ کے بعد سائلنٹلی بدون تصنع قیادت کا فریضہ انجام دینے والے حضور عبد المبین نعمانی دامت ظلہ علیہ. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم پر دراز فرمائے. علامہ ارشد کی ایک کتاب پڑھی تھی، نام بھول گیا میں، اس کتاب میں یہ لکھا تھا کہ 4 لوگوں نے اپنی جیب سے المجمع الاسلامی بنایا تھا، اپنی جیب کے پیسہ سے، اور 5ویں کو شامل بھی نہیں کیا آج تک. اس 4 میں ایک محمد احمد مصباحی ہے، علامہ یاسین اختر مصباحی، حضور عبد المبین نعمانی، اور ایک اور ہے غالباً حضور احمد القادری یا فروغ القادری، حضور افتخار احمد صاحب. ان 4 لوگوں نے اپنی جیب سے المجمع الاسلامی بنایا. واہ، نعرہ تکبیر، آواز بلند کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور نعمانی میاں صاحب قبلہ. واہ واہ. میرے بھائی یہ کیوں بتا رہا ہوں میں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے ساتھ کہ یہاں بھی ایک ایسا ہی ہوا تھا، اور یہ بھی نعمانی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کے یہاں ایک بچہ اپنی ماں کے ساتھ جا رہا تھا، آخری پوائنٹ، ماں کے ساتھ جا رہا تھا. 1 دن 2 دن 3 دن ماں کا پیچھا چھوڑ وہ بچہ چلا گیا امام صاحب کے پاس پڑھنے کے لیے.
पढ़ने के लिए जब गया तो उनकी माँ पीछे आ गई। मौलाना साहब से कहा, मौलाना साहब ये कौन सी पढ़ाई आप मेरे बच्चे को पढ़ा रहे हैं? मैं बेवा, मेरा बेटा यतीम, हम दोनों कमाते हैं तो रोजी रोटी चलती है, ये क्या कर रहे हैं आप? कौन सी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं? इमाम आजम ने जवाब दिया, इन्नी उअल्लिमुहु इल्मन याकुलु बिहिल फालूदा बिदहुनिल फुस्तुक, ऐसी पढ़ाई पढ़ा रहा हूं जिससे आपका बेटा फ्यूचर में रोगन पिस्ता में काजू डुबो करके खाएगा। पढ़ते पढ़ते चंद सालों के बाद वही बच्चा काज़ीउल क़ुज़ात फी आलमिल इस्लाम बनता है। खलीफा के बाद दस्तरखान पे एक कटोरा में रोगन पिस्ता, दूसरी प्लेट में काजू है। इमाम, वो बच्चा मुस्कुराने लगा। खलीफा ने कहा, क्यों हुजूर, नाश्ता पसंद नहीं है? दरअसल उस बच्चे की मुस्कुराहट कह रही थी, अगर आज मेरी माँ होती तो ये कहती है, इमाम एक बेटा नहीं, अल्लाह 1000 बेटा दे, सब तेरे नाम पे कुर्बान। सुभान अल्लाह। वो बच्चा इमाम अबू यूसुफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, और इमाम आज़म अबू हनीफा नुअमान बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला। अल्लाह ताला हम सबको सिराजुल इस्लाम जैसे तमाम सुन्नी इदारों में खिदमत करने, मदद करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। हजरत, ए बाबू 5 मिनट सुने। बाबू